آج کل جو پوری دنیا میں مروجہ ہیں، ان کا ثبوت پہلے 600-650 سال تک نہیں ملتا۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک مملوک سلطنت جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے تھی، جنہوں نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی اور تاتاریوں کا فتنہ ختم ہونا شروع ہوا، انہی میں ایک شخصیت تھی ملک المظفر۔ 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے بمطابق 1233 عیسوی، یعنی آپ سمجھ لیں آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے۔ آج 1445 ہجری چل رہا ہے۔ انہوں نے علماء کو جمع کر کے 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی کھانا شانا کھلایا تو علماء تو پھر پکے ہو گئے۔ انہوں نے کہا سرکار پچھلے سال کھوایا سی، اس سال بھی کھواؤ۔ کرتے 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 پھر اس ٹائم کتابیں لوگوں نے لکھنی شروع کر دی کہ جی میلاد منانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، اور بلکہ یہ جو ہمارے بادشاہ نے شروع کیا ہے یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ 800 سال تک جو ان سے بڑے عاشقان رسول تھے، ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ نے ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ جہاں تک ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے اوپر تو اجماع امت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ جھنڈیاں لگا کے، سبیلیں لگا کے اور اس کو ایک پراپر شکل دینا ایک ایونٹ کی، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا۔ میں خلفائے ثلاثہ کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ان کے زمانے تک حدیثیں شاید ان تک نہیں پہنچی تھی، لیکن جو چوتھے خلیفہ تھے سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں۔ تینوں خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے۔ کوئی ہمیں ضعیف نہیں، کوئی جھوٹی روایتی دکھا دیں ان کی طرف منسوب کہ انہوں نے کبھی کوفے کے اندر میلاد کا جلوس نکالا ہو، حالانکہ یہ پاسبل تھا۔ جھنڈیاں اس زمانے میں بھی کپڑے کی بنتی تھی، لیکن وہ جنگوں میں جھنڈوں کے لیے۔ کوئی محفل نعت اس طرح کی منعقد کی ہو اور اس طرح کے معاملات لے کے چلے ہوں، جس کو انہوں نے آج اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمان سارے ابلیس تھے اور ہم عاشقان رسول ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ انجانے میں صحابہ اکرام کو، خلفائے راشدین کو، اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین گستاخی کے فتوے کی زد میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کو جو ترویج ملی ہے نا زیادہ، وہ آٹومانم امپائر جو تھی سلطنت عثمانیہ، 1588 عیسوی کے اندر، آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023، 1588 عیسوی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی، انہوں نے اپنی امپائر کے اندر آفیشلی 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، یعنی پھر پراپرلی اس پورے مسئلے کو گود لے لیا انہوں نے، اور پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمارے بریلوی علماء کہتے نظر آئیں گے کہ جی یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ مدینے میں۔ جناب وہ جو نکلتے تھے مکہ مدینے میں جلسے جلوس، وہ 400 سال پہلے ہی سٹارٹ ہوئے تھے، اور جو پہلے 800 سال کے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس نہیں نکالتے تھے، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ سرکار پرانوں کے نہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ پرانے تو ہیں صحابہ کرام، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، تابعین، تبع تابعین۔ تمہارے بزرگ آئے 800 سال بعد اور امت کو ایک تحفہ دے کے چلے جائیں تو وہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے جی۔ پرانے بزرگ پرانے نہیں سرکار، درمیانے، پرانے تو ہے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی صدی کے اندر، 7ویں صدی ہجری کے اندر، ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور